السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، بات میں 9/11 سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اس واقعے نے دنیا کی سوچوں کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا تھا۔ میں اسے امریکہ کی سب سے بڑی حماقت سمجھتا ہوں۔ اب تو بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، یہاں تک کہ سرعام کہا جا رہا ہے کہ طیاروں کے ٹکرانے سے بہت دیر پہلے مسافروں کو جہاز کی تمام عملے سمیت ایک زہریلی گیس کے ذریعے جان سے مار دیا گیا تھا اور طیاروں کو آٹو پر کر کے نیچے سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ کنٹرول کرنے والے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے سامنے امریکہ کے تمام ادارے بھی بے بس تھے۔ میڈیا پر بھی انہی کی مکمل گرفت تھی۔ چنانچہ جیسے ہی واقعے کی لائیو کوریج شروع ہوئی، اسکرین کے ایک کونے میں اسامہ بن لادن کی چھوٹی سی تصویر دکھائی جانے لگی۔ یعنی ایک طرف ٹی وی اسکرین خوف دہشت کو پھیلا رہی تھی اور ساتھ ہی ایک کونے میں نفرت کی چنگاری سلگا کر اس خوف کو آگ کے الاؤ میں تبدیل کر رہی تھی۔ ابھی واقعے کو 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، تحقیقات کے مراحل ابھی کئی مہینوں کے فاصلے پر تھے، لیکن فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ تم سب کا دشمن اب دین اسلام تھا۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا جسے بعد میں صلیبی جنگ کا نام دیا تھا۔ پچھلی صدی کا سب سے بڑا دشمن کمیونسٹ روس تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکا تھا۔ اس سے نچلے درجے پر امریکہ تھا۔ روس کی شکست کے بعد امریکہ اب واحد عالمی چیمپئن تھا۔ شاید کسی کو یاد ہوگا کہ روس کی شکست کے بعد امریکہ میں ایک زبردست جشن منایا گیا تھا، جس میں ایک جنرل نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا اگلا دشمن اسلام ہے۔ روس کی تباہی کے بعد اب دنیا میں 3 بڑے ایٹمی ممالک باقی رہ گئے تھے، جن کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ کھڑا تھا: بھارت، چین اور پاکستان۔ بھارت ایٹمی طاقت تھا، لیکن اس کے ایٹمی طاقت اور سارا اسلحہ صرف پاکستان کے لیے تھا۔ اس کی اول و آخر دشمنی صرف پاکستان کے ساتھ تھی، یعنی اس سے مغرب کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ ناچنے گانے والے لوگ تھے، اپنی حسیناؤں کے جلوے دکھا کر پیسہ کمانے والے، اور پھر ان حسیناؤں کے ذریعے عرب حکمرانوں کے دل فتح کرنے والے یہ لوگ کسی کے لیے خطرہ نہیں تھے۔ ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بیرونی حملہ آوروں نے ہمیشہ فتح کیا اور یہ آرام سے سبھی کو حکمران کے طور پر تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ چند صدیاں پہلے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس لیے ان کے ایٹم بم سے یورپ اور امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آج تک کی سب جنگیں پاکستان کے ساتھ تھیں، جن میں ہر بار چھوٹے سے ملک پاکستان نے انڈیا کی کتوں جیسی کی تھی۔ دوسرے نمبر پر چین تھا۔ دوستو، جب روس تباہ ہوا تھا تب چین کو وجود میں آئے 40 سال گزر چکے تھے۔ یہاں بھی کمیونسٹ نظام تھا، لیکن چینی قوم ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ چینی جنگ جدل سے دور رہنے والی قوم تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا اول تو اتنی بڑی غریب آبادی والا ملک اگلے کئی 100 سال تک بمشکل اپنی روٹی روزی پوری کر سکے گا۔ دوسرا، یہ لوگ اور تو ہر چیز بنا سکتے ہیں، لیکن عسکری لحاظ سے امریکہ یا باقی دنیا کے مقابلے میں نہیں آ سکیں گے۔ ان کے لیے اکیلا انڈیا ہی کافی تھا۔ تیسری یہ بات کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی امریکہ کو نہیں للکار سکتے۔ چین نے ماہرین کے یہ تینوں اندازے غلط ثابت کر دیے۔ تیسرے طاقت پاکستان تھا۔ یہ شروع سے ہی ایک عجیب و غریب ملک تھا۔ دوستو، یہ اتنا چھوٹا تھا کہ بھارت میں اس جیسے کئی ممالک سما سکتے ہیں۔ معیشت کا یہ حال تھا کہ قرضوں پر چل رہی تھی۔ امن و ایمان کی صورتحال ناگفتہ بھی تھی، لیکن اس چھوٹے سے ملک نے روس جیسے دیو کو، جس سے امریکہ بھی ڈرتا تھا، دھول چٹا دی اور ہمیشہ کے لیے روس کا نقشہ ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تھوڑا عرصہ پہلے آزاد ہونے والے اس ملک نے بھیک مانگ کر اور امریکہ جیسے شاطر ملک اور عالمی طاقت کو بلیک میل کر کے ان کی ناک کے نیچے ایٹم بم بھی بنا لیا تھا اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ بن گوریون اسرائیلی وزیر اعظم نے 60 سال پہلے ایک تقریر کے دوران کہا تھا
کہ ہمارا اصل خطرہ عرب نہیں بلکہ نیا آزاد ہونے والا ملک پاکستان دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ اس وقت تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کی کہی ہوئی بات 100% درست تھی۔ کمیونزم کے بعد اسلام کو سب سے بڑا خطرہ سمجھ لیا گیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ کمیونزم انسانوں کا تخلیق کیا ہوا ایک نظام تھا، جبکہ اسلام آسمانی دین تھا۔ اس کی سچائی ہی اس کی طاقت تھی۔ اس طاقت سے نپٹنے کے لیے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے ذریعے آپس میں لڑوا کر ایک دوسرے کے ہاتھوں مروا دیا جائے، یا پھر پوری دنیا کو اسلام کے دشمن بنا کر اسلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا ضروری تھا۔ پہلا طریقہ ایران عراق کی جنگ میں آزمایا گیا۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ یہ درست تھا کہ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک کے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن واضح طور پر اسے پوری دنیا کے مسلمانوں میں امریکہ کی سازش کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ امریکہ اور بزرگ شیطان امریکہ کے نعرے اسی دور کی پیداوار ہیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ کہ پوری دنیا کو مسلمانوں کے خلاف کیسے متحد کیا جائے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو روس کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا گیا تھا، اور جنگ لڑنے والے مسلمانوں کو مجاہد قرار دے کر انہیں پوری دنیا میں ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اب اتنی جلدی مسلمانوں کو ویلن کیسے بنایا جاتا؟ ایک ویلن تھا صدام۔ روس کے فوراً بعد صدام کو انگلی دے کر پہلے کویت پر چڑھائی کرائی گئی اور پھر عراق پر امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا۔ اسلامی ممالک دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے اور کچھ امریکہ کے خلاف جلوس نکال رہے تھے۔ یہ تجربہ بھی کامیاب رہا تھا، جس سے پتہ چلا کہ مسلمان کو قتل کیا جائے تو آدھے خوش ہوتے ہیں اور آدھے تالیاں بجاتے ہیں۔ وقت کم تھا، جو کچھ بھی کرنا تھا وہ جلد از جلد ہونا ضروری تھا، کیونکہ چند سال بعد نئی صدی شروع ہونے والی تھی۔ اس نئی صدی میں کیا ہونے والا ہے؟ نئی صدی میں دو شخصیات کی آمد کی توقع تھی۔ پوری دنیا کے عیسائیوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ نئی صدی کے اول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ شروع ہوگی۔ آسمان سے بلائیں، وبائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کو ساتھ لے کر آسمان پر چلے جائیں گے اور مصیبتوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے سینما ہال میں بیٹھ کر فلم دیکھی جاتی ہے۔ دنیا آپس میں لڑ رہی ہوگی، مر رہی ہوگی، بیماریوں مصیبتوں کا شکار ہو رہی ہوگی، اور عیسائی یہ سب آسمان پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ جب سارے لوگ مر جائیں گے تو یہ لوگ پھر واپس زمین پر اتر آئیں گے۔ ان سب میں امریکی، یورپی عیسائی، ٹرمپ وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے اس وقت اس کے الٹ چل رہا ہے۔ سبھی عیسائی ممالک کے خود عیسائی ہی دھڑا دھڑ کرونا پر سوار ہو کر لاکھوں کی تعداد میں آسمان پر جا رہے ہیں، اور ہم غریب غربا مسلمان ان کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری شخصیت کا انتظار یہودی کر رہے ہیں۔ وہ شخصیت ان کا مسیحا، جسے ہم دجال کہتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوبارہ واپسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی ایک بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں کے مسیحا کی آمد اس وقت ہوگی جب ہیکل تعمیر کر دیا جائے گا۔ کورونا کی بیماری کو اس بات کا عذاب سمجھا جا رہا ہے کہ کیوں نہ کہ ہیکل کی تعمیر میں دیر ہو رہی ہے۔ ہم واپس 90 کی دہائی میں چلتے ہیں، جب روس ٹوٹ چکا تھا اور اب دنیا کو ایک نیا دشمن اسلام کی شکل میں دیا جانا تھا۔ لیکن اس نئے دشمن کے خلاف پوری دنیا کو کیسے متحد کیا جا سکتا تھا، یہ اہم سوال تھا۔ ہالی ووڈ کی فلموں جیسا ایک ایسا حقیقی منظر تخلیق کرنے کی ضرورت تھی جو ایک لمحے میں پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا اور پھر اس توجہ کو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی طرف موڑ دیا جاتا۔ دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے امریکی عوام کی اکثریت نہ تو اسلام کو جانتی تھی، نہ مسلمانوں کو، اور نہ ہی پاکستان کو۔ اس کی وجہ امریکہ کی ایک خاص طرز معاشرت ہے۔ وہاں کا طرز زندگی کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات اور ضروریات سے آگے کچھ بھی نہیں سوچتے تھے اور نہ ہی کچھ جانتے تھے۔ وہ پاکستانی جو امریکہ میں کچھ عرصے قیام کر لیتے تھے، ان کو اپنا پچھلا سب کچھ بھول جاتا۔ یہی کل بیش یورپ کی صورتحال ہے۔ ان ممالک کے عوام کی اکثریت تو اپنے مذہب سے بھی کچھ خاص واقفیت نہیں رکھتی۔ چین نے جنگوں میں حصہ لینے کے بجائے ہمیشہ اپنی معاشی ترقی پر توجہ دی، چنانچہ چین نے اپنے مال کی سپلائی کو پوری دنیا تک آسان اور تیز رفتار بنانے کے لیے اقتصادی راہداری منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ پاکستان کے مستقبل کے لیے غیبی امداد جیسا ہے۔
इधर अमेरिका के टैंक अमेरिकी हुकूमतों को 2008 से ही बताते आ रहे हैं कि अमेरिका को अपनी मईशत को बचाने के लिए एक बड़ी जंग की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान जैसी घाटे वाली जंग नहीं बल्कि पली हुई मजबूत मईशत वाली मोटी ताज़ी गाहें के दरमियान एक जंग की ज़रूरत थी, जिससे असले की फ़रोख्त के साथ साथ बहुत से दूसरे फ़ायदे हासिल किए जाते। एक फ़ायदा ये भी था कि इलाके में एक अदद चौधरी की ज़रूरत थी। फैसला किया गया था कि तारीख़ में पहली बार मरासियों के मुंडे यानी भारत को चौधरी बना दिया जाए, जबकि हकीकत ये है कि पूरा पिंड मर जाए तो भी मरासी का पुत्र चौधरी नहीं बन सकता। ये तजर्बा करना ज़रूरी था, यानी पूरे पिंड को मारना ज़रूरी था, जिसमें चीन भी शामिल था, ताकि मरासी का बच्चा यानी भारत को चौधरी बनाया जा सके। मरासियों के मुंडे की शर्त भी यही थी कि अगर मुझे खित्ते का चौधरी बनाया ना है तो पहले सारे पिंड को ख़त्म करो। इस जंग का तीसरा फ़ायदा ये है कि उभरती हुई ताकत को वक्त से पहले ही जंग में झोंक कर कमज़ोर कर दिया जाए, इसके रूस बनने से पहले इसका बंदोबस्त किया जाए। मैं आपको मौजूदा ज़माने तक वहाँ ले आया हूँ जहाँ अभी चीन का इंडिया के साथ फटा शुरू नहीं हुआ। दूसरे हिस्से में हम इंडिया, चीन और खित्ते के मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तीसरे हिस्से में हम मशरक़ी वस्ती से होते हुए इसराइल और वहाँ मसीहा की तैयारियों और फिर इसकी आमद के वक्त की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह।